محترم ناظرین، ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ پیارے دوستو، اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے ایک قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز تھے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مذہب قوم کی مدد کی۔ تیسری اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سبین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک قوم آباد تھی جو ایسی کی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد کریں۔ محترم ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ اور بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہذا آپ نے وہاں زمین کھدائی کی اور پگھلے ہوئے تانبے جما کر اس پر لوہے کے تختے بنا دیے۔ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو پیارے دوستو، لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وقتی طور پر تو یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ پیارے دوستو، حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے ہیں، اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا چلو اب دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے
اور زمین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء محققین کے الگ الگ رائے اور تعلیمات موجود ہیں اور اس میں اختلاف کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاری اور منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہی لوگ گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پہ قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہے جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی؟ لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والے تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا، جن میں دیوار چین، دیوار فوکاز، جرمنی کا دیوار، برلن اور روس کا دار شامل ہیں۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ انہیں توڑنا جا سکے اور نہ ہی لوہے اور تانبے پلائی دیوار ہے، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار پاتے ہیں۔ جدید علماء محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا، پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ یا سائسر نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ انہیں دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرشتے تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورۃ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا تو وہ ایک راستے پر روانہ ہو۔ اور ان آیات میں لفظ سبا کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا، جس راستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر کیے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کا لیپ پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس راستے پر چلتے ہوں، ایسی جگہ پہنچ گئے ہوں جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے کیونکہ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے بیچ ایک قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے متعلق قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید تعبیر میں سے اسے پہاڑ نہیں بلکہ ایک نبولا قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ فلکیات میں سد کے معنی کسی گلیکسی کے گیس اور گرد و غبار کا خطا ہوتا ہے، یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک نبولا کے دہانے پر پہنچ کے عین ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی الیز ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذوالقرنین پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا، اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی کے باوجود انہوں نے ایسا سد یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹموسفیری گیس پر مشتمل تھا، اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے، اور اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں بلکہ صرف آج کی سائنسی علم کے مطابق بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ مثلا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو حکم دیا کہ ذوالقرنین کو جہاں چاہے وہاں لے جائیں۔ مختصر یہ کہ ذوالقرنین کا یہ سفر نہ صرف ایک خلائی سفر بلکہ یہ وقت میں بھی ایک سفر تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلیز ہوں جو کسی اور پلانٹس یا ڈائمینشن میں قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، ایسے میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں میں موجود پانی کو ختم تک کر دیں گے، ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ نیز یہ کہ آج دنیا کے ہر علاقے برائے اعظم اور جزیروں کی دریافت ہو چکی ہے، اور اب دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی دیوار اور اس قدر اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کو رکھا گیا ہو؟